بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کے قابل بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بھیج دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے رہے ہیں نا، ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے۔ جہاں سے جائیں گے اللہ تعالیٰ کو پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں، اتنا پیار فرماتے ہیں، اتنا پیار فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لے گا اللہ اسے پیار فرما دیں گے۔ یہ قرآن پاک کا معاملہ ہے، یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک مثال ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے دنیا کے امتحانات کا، تو پھر وہ روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگلا پرچہ اب ہم بتائیں گے، یہ پرچہ جو ہے آؤٹ ہو گیا ہے، پھر دوبارہ پرچہ بنتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلی گزٹ آ جائے، ایس آر او آ جائے کہ جی یہ سوال ہے یہ جواب ہے، یہ سوال یہ جواب، اور آفیشیلی چیٹنگ کی اجازت، نقل کی اجازت آفیشیلی، اگر کی بات ہو رہی ہے پکڑنا نہیں، آگے نصیحت بھی کیسی ہے۔ اگر حکومت جو ہے وہ سوال اور جواب آؤٹ کر دے اور آفیشیلی چیٹنگ کی اجازت دے دے، میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اگر اس کے باوجود کوئی فیل ہوتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بس جملے زبان پر ہم نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پرچہ آؤٹ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچہ آؤٹ کر دیا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، حدیث پاک میں یہ کرنا ہے یہ نہیں، کتنا آسان دین ہے۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، کسی نے کہا مجھے یاد نہیں، یہ فلائٹ تھی یا ایمرجنسی میں جانا تھا، کہ کوئی مختصر نصیحت کیجیے، وقت نہیں۔ تو حضرت والا نے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہیں وہ کر لو، جس بات سے اللہ ناراض ہیں چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات سے خوش ہیں وہ کر لو، جس بات سے ناراض ہیں اس کو چھوڑ دو۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت اتنی مختصر نصیحت فرمائے، اسی میں تو سب کچھ آ گیا، اور یہ نصیحت مختصر ہم تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دوزخ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب آپ فیصلہ کر لیں کتنے برس تک یہ نصیحت چل سکتی ہے کہ دوزخ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سیکنڈ میں نصیحت فرمائی ہے، 6 سیکنڈ، 6 منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، 6 سیکنڈ میں۔ شیخ العرب العجم جی حدیث پاک جب پڑھتے تھے نا تو اس وقت فرماتے تھے بھائی 7 سیکنڈ ہوئے میں دوبارہ پڑھوں گا۔ 6 سیکنڈ کی نصیحت دوزخ سے بچنے کے لیے۔ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ چلو ہوگی نصیحت بھائی، 6 سیکنڈ۔ اب سمجھانے کے لیے 6 سال بھی کم ہے، 60 برس بھی کم ہے، نصیحت تو ہو گئی نا۔ املک علیک لسانک، زبان کے ہم مالک بنے، زبان ہماری مالک نہ بنے۔ زبان کے 20 گنا آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہم زبان کے مالک بنے، یہی زبان قیامت کے دن پکڑائے گی۔ گالی دینا کتنا فیشن ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے روڈ پہ جا رہے ہیں گالی دے رہے ہیں، کیوں؟ صاحب بری صحبت میں پڑ گئے۔ تو یار اچھی صحبت کا انتظام کرو نا بھائی، جب آپ خود کہہ رہے ہیں بری صحبت پڑ گئے تو اچھی صحبت کا اثر کیوں نہیں؟ اب کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے، بعد میں جو اوقات ہے اس میں پوچھ لیں۔ اگر ہم پر اعتماد نہیں، دارالفتہ پر اعتماد نہیں، کوئی بات نہیں، 12 مفتی صاحبان موجود ہوتے ہیں، اعتماد نہیں، کوئی بات نہیں، اعتراض کرنے سے پکڑ ہوتی ہے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے، جناب یہ کیسا شیخ ہے جو کہتا ہے میں شیخ العرب العجم کا غلام ہوں، ان کے قدموں کی خاک ہوں۔ اگر دارالعلوم والے بتا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، جس نے ہمیں ایک حرف سکھایا ہم اس کے غلام، وہ ہمارا آقا، دیکھ لیں، اور بھی دیکھ لیں اس کے بارے میں کیا جواب آتا ہے۔ اب یہ تھوڑی روز آدمی جواب دیتا پڑے گا کہ لوگ خوش ہو جائیں، تو پھر اللہ کے لیے تو بیان ہوا ہی نہیں۔ لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے، جس کی قسمت ہوگی وہ خوش ہوگا۔ 40 سال تک اللہ نے دکھایا کہ میرے محبوب کا بچپن دیکھ لو، لڑکپن دیکھ لو، جوانی دیکھ لو، امانت، صداقت، دیانت، اخلاق سب دیکھ لو۔ 40 سال تک دیکھا سب نے۔ ابو جہل کی امانتیں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ نبوت کا اعلان کر دیں تو کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سب کو جمع کیا، سب بھاگے ہوئے چلے آئے. فرمایا میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کا لبیک، ہم نے تو 40 سال میں کبھی آپ سے ایسی بات ہی نہیں سنی کہ آپ نے ایسا جملہ کہہ دیا ہو، ہم تو ایمان لاتے ہیں، آپ سچے ہیں. فرمایا تو پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے نبی پر. کلمہ شریف دعوت دی، کیا ہوا آپ سوچے کتنے ستائے گئے. تو کبھی خوش نہیں ہوئے یہود و نصارہ، کبھی خوش نہیں ہوئے. جس کو عمل کرنا ہے وہ ہر بات پہ لبیک کہتا جائے گا، جس کو عمل نہیں کرنا ہر بات پہ اعتراض کرتا جائے گا. یہی بدگمانی جو حرام ہے شیطان کو بھی، یہی بدگمانی فرعون کو بھی، یہی بدگمانی ابو جہل ابو لہب کو بھی، منافقوں کو بھی، منافقوں کے سردار کو بھی. جب منافقوں کا سردار تھا اس کو بھی. اس لیے چشمہ ہمیشہ اچھے گمان کا ہونا چاہیے، اس سے ہر بات دل میں اترتی جائے گی. جہاں شک پڑے فوراً دارالفتاء کو لکھ دیا، جہاں مناسبت ہو، جہاں ذہن بنے کہ جی یہ کام شریعت سنت سے ہٹ کر تو نہیں. اگر وہ کہ ہٹ کر ہے تو لکھوا لیں، اور جہاں آپ جاتے ہیں وہاں دکھا دیں. اگر وہ نہ مانے اس کے اندر تکبر ہے، اور تکبر والے کی بات سننا ہی نہیں چاہیے، اسے تعلق ہی توڑ دینا چاہیے، کیونکہ بڑا ہی اکڑ ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا. اور کس کو کیا پڑی ہے کہ غلط بات کر کے دوزخ میں جائے. قرآن پاک حدیث پاک کا ترجمہ غلط، یا جو کہہ رہا ہے جان بوجھ کے اس میں پھنسانا. فیصلہ ہے نا، دیکھو پرچہ آؤٹ ہو گیا، چیٹنگ کی اجازت دے دی، اس کے بعد ہم فیل ہو رہے ہیں. کیسے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، مفہوم فاتبعونی، میرے محبوب کی چیٹنگ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری نقل کروں؟ اللہ ہم سے محبت فرمانے لگیں گے. اب ہر بات میں چیٹنگ کی اجازت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنا پھرنا، معاف کرنا، انتقام نہ لینا، نماز، نفل، تلاوت، ذکر، شکر، صبر، درگزر، سب چیزوں کو تو سب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کا طریقہ بھی موجود ہے، وضو 18 سنتوں کے ساتھ، اور ہر جگہ کتاب کا حوالہ حدیث پاک کا لکھا ہوگا، والیوم نمبر لکھا ہوگا، پیج نمبر لکھا ہوگا. بھائی اس نماز 51 سنتوں سے، غمی، خوشی، تجارت، نوکری، ہر بات میں تو جوابات موجود ہیں. لیکن جب ارادہ کر لیا کہ نعوذ باللہ عمل نہیں کرنا ہے تو قرآن پاک حدیث پاک سامنے لے آؤ، نہیں مانیں گے. ایک آدمی گھر میں آیا، بیوی سے کہا جلدی جلدی، ٹائم نہیں ہے، جلدی 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 کھانا لگاؤ. خیریت تو ہے؟ کہاں آج ایک آدمی سے میری بحث ہے. کس بات کی بحث ہے؟ کہ وہ کہتا ہے مناظرہ ہے جناب، وہ کہتا ہے کہ بھینس کے سینگ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. بیوی نے کہا سرتاج دیکھیں آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ سے بحث کرے گا ہی نہیں، وہ بھینس کو آپ کے سامنے لے کر آ جائے گا کہ دیکھیے بھینس کے سینگ ہیں یا نہیں. ارے چل نیک بخت بڑی عقل مند بنتی ہے. اگر اس نے بھینس کے سینگ میرے ہاتھ میں بھی دے دیے نا تب بھی میں کہوں گا بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. بیوی نے کہا جیتے گا بھائی جیتے گا، مٹکے والا جیتے گا، ہمیشہ آپ ہی جیتیں گے. سورج نکلا ہوا ہے؟ کہتا سورج نہیں نکلا ہوا. سورج کیا بیچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادا کے سامنے؟ سورج تو اللہ کی بھیک ہے، اس پر لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. ابھی سورج صاحب کدھر ہیں؟ ابھی تو مردہ ہیں. اللہ زندہ کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. مشرق سے نکل رہا ہے، کبھی نٹ بولٹ ڈھیلے نہیں ہوتے کہ فرشتے کا اعلان ہو جائے کہ بھئی 1 منٹ سورج دیر سے نہیں. بالکل پورے برسوں ہزاروں سال سے سورج فرما بردار، چاند فرما بردار، امرود میں امرود کا مزہ، آم میں آم کا، سب فرما بردار. اور پوری کائنات کو جس کے لیے غلام بنایا وہ نافرمان. کتنی بڑی خطرے کی بات ہے بھائی. کتنی ابھی آم کل خرید کے لے آئے، کولڈ اسٹوریج کا 5 سال پرانا رکھا ہو، میں بات نہیں کرتا. موسم کے اوپر سب فرما بردار ہیں، ہم نافرمان. سورج جب ڈوب جاتا ہے اللہ سے پوچھتا ہے میں دوبارہ نکلوں؟ اللہ تعالیٰ ہاں نکلو. قیامت کے دن کہے گا میں مشرق سے نکلوں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں اب مغرب سے ہی نکلو. بس قیامت آ گئی. اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر آ گئے نا اب توبہ قبول نہیں. اس سے پہلے کتنے گناہوں سب معافی. جب سورج مغرب سے نکلے گا اب کچھ بھی نہیں. یہ سب ایسی باتیں نہیں، سب قرآن پاک میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے. کیا دوزخ سے بچنے کا راستہ؟ املک علیک لسانک، زبان کے مالک بنو، زبان ہماری مالک نہ بنے. 20 گناہ پچھلے دنوں بھی گناہ تھے.
اب تک غیبت پہ مضمون ہی بیان نہیں ہوا پورا، نہ ہو سکے گا رمضان شریف میں، اتنا مضمون ہے غیبت کا۔ ماں باپ کی غیبت کرتے ہیں، بھائی بھائی آپس میں بیٹھے، بھائی بہن بیٹھے، بابا ایسا ہے، اماں ایسی ہے، ایسا نا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ٹھیک، نامحرم سے باتیں کرنا، زبان کا زنا، جھوٹ، حرام، گناہ کبیرہ، بدبو سے فرشتے دور، پھر چغلی، پھر بدگمانی، پھر تنزیہ جملے کہنا، آڑ دلانا، ہے نا۔ املک علیک لسانک والجساک بیتک، اپنے گھر میں قرار پکڑو۔ یہ حدیث پاک کچھ برس پہلے آئی تھی، جب فٹ پاتھوں پر اوپن فائرنگ کرتے تھے نا، تب فوراً گھر پہنچے تھے ہم لوگ۔ جیسے ہی اعلان ہوتا تھا جناب ہڑتال کا، فوراً گھر، بیچ میں گاڑیاں ٹکرا رہی ہیں ڈر کے مارے، تب یہ حدیث پاک سمجھ میں آتی تھی۔ نوکری پر گئے واپس آ گئے، کوئی بات نہیں، چیز خریدنے گئے واپس آ گئے، جناب کوئی بھی کام ضروری ہے اس کے ذریعے واپس آ گئے، جائز گھومنے گئے واپس آ گئے، تو اب تو گھر میں قرار پکڑو۔ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دوزخ سے بچنے کا راستہ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں 20 گناہ، پھر اس کی اصلاح، پھر اس کا طریقہ، پھر چھوڑنے کا طریقہ، کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اندر تکبر جتنا بڑا گناہ ہے، کیسے معلوم ہو یہ سب چیزیں؟ اسی کے لیے اصلاح فرض ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان شریف میں 4 کام کرنے ہیں۔ ایک، کلمہ شریف کی زیادہ کثرت کرنی ہے، کثرت شیخ سے پوچھنا ہے۔ دوسرا، استغفار کی کثرت۔ تیسرا، جنت کی طلب۔ چوتھا، دوزخ سے پناہ۔ تو بھائی جنت کے اعمال بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، جس جنت کو ہم طلب کر رہے ہیں اس کے اعمال بھی تو چاہیے، تو اعمال ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ دوزخ سے بچنے کے لیے وہ اعمال چاہیے نا جو دوزخ سے بچائیں۔ ایک حدیث پاک الگ ہے، جو 100 دفعہ روزانہ کلمہ شریف پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ چوندوی کے چاند کی طرح چمکائیں گے۔ حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے اللہ منہ اجلا کرنے والے اعمال عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی لاج رکھتے ہوئے، اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے اللہ بچائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، یہ مشق ہے تو، اور اس میں خیال رکھنا ہے کہ زبردستی آواز سے آواز نہیں ملائیں گے، اپنا ذکر کرتے رہیں کہ آواز مل جائے تو کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ دھیان اسی طرح ہر ایک اپنا اپنا کلمہ شریف پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا